السلام علیکم میرے باشر دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ گرے لسٹ کا کیا چکر ہے، FATF کیا ہے اور پاکستان کو اس لسٹ سے کیسے نکالا جا رہا ہے، کس پارٹی نے کردار ادا کیا ہے، پاک فوج، پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی، کون سی پارٹی ہے اس کے پیچھے؟ یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ میری ویڈیو کو میرے یوٹیوب چینل اور میرے فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ بھی جب سے یہ باتیں چل رہی ہیں گرے لسٹ سے نکالے جانے کی، تب سے کل سے جب یہ خبر آئی ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے، لیکن اس کے اوپر جو تبصرے ہو رہے ہیں وہ بڑے ہی بھیانک ہیں۔ یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو اپنا کریڈٹ سمجھتی ہے، ان کے وزیر خارجہ، وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی خیر، اس کے علاوہ نون لیگ اپنے وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے شہباز شریف کی یہ سمجھتی ہے، اور دوسری طرف حماد ازہر کو مبارکبادیں دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایسے لیڈر ہیں جن کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے، وہ ابھی بھی ہم رسک کے اوپر ہیں۔ وہ کون سے لیڈر ہیں، انہوں نے کیا ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ پاکستان کی جو آرمی ہے ان کا کیا کردار ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ FATF، اس کا مطلب ہے یہ فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس ہے، اور یہ ایسا عالمی ادارہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنی لسٹیں تیار کرتا ہے، اور خاص طور پہ وہ یہ شرائط کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کون سا ملک ہے جو منی لانڈرنگ اور جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یہ ٹیررسٹ کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، کیونکہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں جو زیادہ منی لانڈرنگ کی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے انٹرنیشنلی۔ تو یہ اس کا اجلاس باقاعدہ ہوتا ہے اور اس میں دیکھا جاتا ہے، ایک لسٹ ان کی بلیک ہے، ایک گرے ہے، اور پاکستان جو تھا وہ گرے لسٹ میں چلا گیا تھا 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران۔ اس سے پہلے بھی 2012 سے کچھ دیر بعد اس طرح ہوا تھا۔ تو بہرحال گرے لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے رسک پہ ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک جو کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ناکام ہے، مکمل طور پہ جو قوانین ہیں ان کو فالو نہیں کر پا رہے۔ پاکستان کا جون 2018 میں گرے لسٹ میں نام شامل کیا گیا تھا۔ میں کچھ فیکٹ ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پاکستان کو 2019 کے آخر تک منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت سے متعلق 27 نکاتی ایک پلان دیا گیا تھا، ایکشن پلان، اور کہا گیا تھا کہ آپ اس پہ نہ عمل درآمد کریں۔ اور ہمیشہ یہ جو لسٹ ہوتی ہے، یہ جو فہرست ہوتی ہے، اس میں ان ممالک کو شامل کیا جاتا ہے جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے رقوم کی فراہمی کو روکنے کے لیے مناسب کوششوں میں ناکام رہے ہوں۔ پاکستان اس سے قبل 2012 سے 2015 تک فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں رہ چکا ہے۔ اچھا، یہ گرے لسٹ کیا ہے؟ یہ بھی بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ جن ممالک کے قوانین مسئلہ پیدا کر رہے ہوں، دہشت گردوں کی مالی معاونت سے متعلق جو قوانین ہیں ان کے نفاذ میں، یعنی کہ ان کے نافذ ہونے میں مسئلہ پیدا کر رہے ہوں، اور جو FATF ہے جو یہ خود کسی ملک پہ پابندی عائد نہیں کرتا، لیکن اس کے جو رکن ممالک ہیں وہ اقتصادی پابندی ہے، یعنی کہ جو لین دین ہے وہ اس ملک کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جس ملک کا نام ان لسٹوں میں شامل ہو۔ اور اس حوالے سے بڑے دلچسپ حقائق ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ کوشش کرتا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی طرح سے گرے لسٹ سے نکل کے بلیک لسٹ میں چلا جائے۔ یہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر خدا نخواستہ ہو سکتی تھی اگر اس طرح ہو جاتا، لیکن ہم گرے لسٹ میں تھے اور گرے لسٹ سے بھی نکلنے اب جا رہے ہیں۔ پاکستان نے کیا کیا ہے؟ پاکستان نے کیا یہ ہے کہ اس سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب گرے لسٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو نقصان کتنے ہوتے ہیں کہ پاکستان سے کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں جہاں سے سرمایہ آ رہا ہوتا ہے، لوگ یہاں پر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، کمپنیز لگا رہے ہوتے ہیں، چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی FATF اپنی لسٹ وغیرہ شو کرتا ہے اور اس میں کسی کا نام آتا ہے تو وہاں پر وہ سرمایہ کاری کرنے سے باز آ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات انہیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد دوسرے ملک جو ہیں وہ ان پہ اوپر ایسی پابندیاں لگا دیں کہ ان کا جو سرمایہ وہ وہاں پر ڈوب جائے۔ اور ظاہری بات ہے جب کوئی باہر سے آ کے سرمایہ کاری کر رہا ہوتا ہے تو بہت بڑی سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ ایسے میں جو پاکستان ہے، اس نے پاکستان نے FATF کے تمام نکات پر عمل درآمد کیا، اور اس میں خاص طور پہ پاک فوج نے کیسے کردار ادا کیا، یہ حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھوں گا تاکہ جو الفاظ ہیں ان میں کوئی ہیر پھیر نہ ہو۔ 27 پوائنٹ دیے تھے انہوں نے،
اور 27 میں سے 27 پوائنٹ میں ہم نے FATF کے تحت جو تھا ٹیرر فنانسنگ کے 27 پوائنٹ اس پہ عمل کیا. منی لانڈرنگ کے 7 میں سے 7 پوائنٹس پہ عمل کرنا یقینی بنایا ہم نے. اور اس کے علاوہ ایکشن پلان کو ملا کے 34 پوائنٹ بنتے ہیں جن کے اوپر عمل اگر ہم کریں تو ہم اس میں سے نکل جائیں گے. اور پھر اب یہ ہے جو موجودہ صورتحال ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نکل گئے ہیں، اصل میں ہم نکلے نہیں ہیں، ہم بالکل قریب آ گئے ہیں نکلنے کے، یا یوں سمجھیے کہ بس ہم تقریباً 95% کامیابی حاصل کر چکے ہیں. اب ہونا کیا ہے کہ جو یہ FATF ہے ان کی جو یہ ٹیم وغیرہ یہ پاکستان کا دورہ بھی کریں گے اور اس کے بعد جائزہ لیں گے مکمل طور پہ. اس کے بعد اس کا حتمی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ بھی آ جائے گی آپ کے سامنے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاک فوج نے اس میں کیا کیا، اس پہ میں ہنا ربانی خار کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ بھائی گرے لسٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ٹیم تھے انہوں نے بڑی تنقید کی کہ یہ تو ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا. اچھا، وہ سب سے پہلے آپ کو اس لیڈر کا نام بتاؤں. پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں شہریار افریدی صاحب، سابق منسٹر بھی رہے ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں حافظ سعید صاحب کے بارے میں انہوں نے کچھ کلمات ادا کیے تھے. اب جو حافظ سعید صاحب ہمارے لیے تو بڑے ہی محترم ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محب وطن پاکستانی ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں وہ ان کو ایک ٹیررسٹ کے طور پہ ڈیل کرتی ہیں. ان کا جو امیج ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ان کو سزا بھی دی ہوئی ہے اس وقت وہ، اور بے شمار معاملات میں انڈیا جو ہے وہ بڑا چیختا چلاتا ہے حافظ سعید کا نام سن کے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ شہریار افریدی نے ایک جگہ پہ حافظ سعید کے حوالے سے بات کی جسے پھر ایشیا ٹائمز اور باقی جریدوں نے چھاپا ہے اور اس کے اوپر بھی سوال کیا گیا ہے. یعنی کہ شرائط تو آپ پوری کر لیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار ملک کی اپنی سوچ کیا ہے، کیا وہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ واقعی کچھ کرنے جا رہے ہیں. تو ایسے میں اس وقت کے منسٹر کا جو بیان ہے وہ ان کے لیے بڑا اہم ہے. انہوں نے وہ ویڈیو بھی ہے اس کو بھی چیک کیا ہے. اور حامد میر صاحب نے جو اصل کہانی بتائی ہے FATF کی گرے لسٹ والی، انہوں نے کہا جی GHQ میں DGMO کی سربراہی میں 2019 میں اسپیشل سیل قائم کیا گیا. اس وقت صرف 5 نکات پر پیش رفت تھی. اس سیل نے 30 سے زائد وزارتوں اور ایجنسیز کے دوران کوارڈینیشن قائم کی اور تمام 34 نکات پر عمل درآمد کروا کے پاکستان کو نکلوایا. یعنی کہ حامد میر صاحب کے بقول پاکستان آرمی وہ انسٹیٹیوشن ہے جو اس سارے کا داد کا شاباشی کا مستحق ہے، جبکہ سیاسی پارٹیاں دیگر اپنے اپنا کام کر رہی ہیں. میری رائے میں، میری نظر میں پاکستان کے تمام ادارے، تمام سیاسی پارٹیاں ہی اس کی مبارکباد کی مستحق ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انٹرنیشنلی آپ کے اوپر پریشر آتا ہے تو پورے پاکستان کو مل کے اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے، عمل کرنا ہوتا ہے. حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، فوج کی ہو، سیاسی ہو، نواز شریف کی ہو، عمران خان کی ہو، سب کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. ادروائز پاکستان کے لیے حالات مشکل ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ اچھی خبر کے ساتھ میں اپنے ویڈیو کا اختتام کر رہا ہوں. اپنے میزبان فروخ دیجیے. اللہ نگہبان.